بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موت بھی با کمال ہوتی ہے، خود بھی با کمال ہوتے ہیں اور موت بھی با کمال ہوتی ہے۔ اس پر ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک محدث گزرے ہیں، امام ابو زرعہ۔ ان کے انتقال کا عجیب واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ابو جعفر تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جان کنی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے، ابو زرعہ رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو حاتم، محمد بن مسلم، یہ سب حضرات، مندر بن شازان اور علماء کی ایک جماعت وہاں موجود تھی، اور ان لوگوں کو تلقین میت کی حدیث کا خیال آیا۔ تلقین میت کا کیا معنی کہ جب کسی پر نزع کی کیفیت شروع ہو جائے اور اس کی روح نکلنا شروع ہو جائے تو اسے کلمے کی تلقین کرنا، اس کو کہتے ہیں تلقین میت کی حدیث۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، مگر ابو زرعہ رحمہ اللہ سے سب لوگ شرما رہے تھے۔ خود اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ والے، ایسا اللہ سے تعلق، تو شرما رہے تھے اور ان کو تلقین کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر سب حضرات نے، جو شاگرد تھے، جو علماء تھے، جو اہل اللہ تھے، سب ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں ابو زرعہ رحمہ اللہ لیٹے ہوئے ہیں اور آخری وقت ہے، جان نکلنے کا وقت ہے۔ تو سب نے سوچ کر یہ راہ نکالی، یہ راستہ نکالا کہ تلقین کی حدیث کا ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، حضرت کو نہیں کہتے، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن مسلم نے ابتدا کی کہ حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر، اتنا کہہ کر رک گئے۔ یہ حدیث جب شروع ہوتی ہے کہ حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، کہ میں نے یہ فلاں سے حدیث سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے، آخر میں پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حدیث، تو یہ یہاں پر کہہ کر حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر، یہاں اتنا کہہ کر رک گئے۔ باقی حضرات نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس پر ابو زرعہ رحمہ اللہ نے اسی جان کنی کے عالم میں، نزع کی حالت میں، جان نکل رہی ہے، اور اسی حالت میں اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا، روایت کرنا شروع کیا، اور اپنی سند بیان کرنے کے بعد متن حدیث پر پہنچے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ طاہر روح قفص عنصری سے عالم قدسی کی طرف پرواز کر گئی۔ اور پوری حدیث یوں ہے، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ نہیں پڑھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کہا، روح پرواز کر گئی۔ جس کی زبان سے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ نکلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث مبارکہ یہ تھی۔ تو ابو زرعہ رحمہ اللہ کیسے با کمال لوگ تھے کہ جب موت آئی تو اسی حدیث کو سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے۔ تو یہ با کمال لوگوں کی با کمال موت۔ اللہ ہمیں بھی اچھے کاموں میں لگنے کی، اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں جس چیز کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، آخری وقت اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو رات کو سونے کا وقت ہے، آپ سوتے وقت کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، موبائل پہ آپ کوئی واقعہ دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب سوئیں گے نا، صبح اٹھیں گے، آپ کے خواب میں وہی چیزیں چل رہی ہوں گی، آپ کے دماغ میں وہی چیزیں چل رہی ہوں گی۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، سننے والے حضرات، دنیا میں جس چیز کی طرف ہمارا زیادہ میلان اور رجحان ہوگا، آخری وقت میں ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ ہماری زبان ہر وقت لا الہ الا اللہ کہتی رہے، سبحان اللہ کہتی رہے، الحمدللہ کہتی رہے، سورۃ اخلاص پڑھتی رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتی رہے۔ جب ہماری زبان ہر وقت اس اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہوگا اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔